So students, in this video, we would be discussing page number 4 of grade 9 physics. Students, इस वीडियो में हम लोग grade 9 physics का पेज नंबर 4 डिस्कस करेंगे. So let's start. Consider the means of transportation such as car and aeroplanes, domestic applications such as air conditioners, refrigerators, vacuum cleaners, washing machines, and microwave ovens, etc. Similarly, the means of communication such as radio, TV, telephone, and computer are the result of applications of physics. अभी तक उसने हमें ये बात बताई है कि अगर हम लोग ज़राए आमदोरफ्त के बारे में डिस्कस करें, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिस तरह के कोई कार है, जहाज़ है, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस जैसा कि एयर कंडीशनर्स हैं, फ्रिज है, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, इन सब में इनको बनाने में फ़िज़िक्स के कवानीन का इतलाक़ किया जाता है. इस वजह से फ़िज़िक्स हमारी आज की साइंस और टेक्नोलॉजी वाले दौर के अंदर जितने भी अशिया इस्तेमाल हो रही हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स आलात बने हैं, उन सब के अंदर फ़िज़िक्स का कलीदी किरदार मौजूद है. इसी तरह अगर हम लोग देखें ज़राए मवासलात, कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें रेडियो, टीवी, टेलीफोन या कंप्यूटर आ रहे हैं आजकल, ये सारे के सारे भी फ़िज़िक्स के कवानीन के इतलाक़ से ही मारज़ वजूद में आए हैं. These devices have made our lives easier, faster and more comfortable than the past. इन आलात ने हमारी ज़िंदगियों को आसान, तेज़ और ज़्यादा आरामदेह बना दिया है माजी की निस्बत. फॉर एग्ज़ाम्पल, थिंक ऑफ व्हाट अ मोबाइल फ़ोन स्मॉलर दैन आवर पाम कैन डू. अगर हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात करें कि एक मोबाइल फ़ोन है जो कि हमारे हाथ या हमारी हथेली से भी उसका साइज़ कम है, लेकिन आज हम इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दुनिया के किसी भी कोने के में बैठे हुए किसी शख्स के साथ बात भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं अपनी वीडियो कॉल के थ्रू. और ये देखें आप, हमारे पास ये सारी की सारी तरासील जितनी भी हैं, ये सारे के सारे फ़िज़िक्स के कवानीन के इतलाक़ के नतीजे में ही मारज़ वजूद में आई हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, think of what a mobile smaller than our palm can do. It all allows us to contact people anywhere in the world and to get latest worldwide information. इसी तरह ये हमें दुनिया में बैठे हुए किसी भी शख्स के साथ ज़रिया मवासलात का एक ज़रिया मुहैया करता है. वी कैन टेक एंड सेव पिक्चर्स, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ऑफ आवर फ्रेंड्स. हम लोग पिक्चर्स खींच भी सकते हैं और उनको महफूज भी कर सकते हैं. सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ऑफ आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्त अहबाब के मैसेजेस हम देख भी सकते हैं, उनको कर भी सकते हैं, मैसेजेस सेव भी रख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो रिसीव रेडियो ट्रांसमिशन एंड कैन यूज़ इट एज़ अ कैलकुलेटर एज़ वेल. उसी मोबाइल से हम लोग रेडियो भी सुन सकते हैं और उसके अंदर से एक एप्लीकेशन जो कि कैलकुलेटर है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह उसके अंदर एप्लीकेशंस होती हैं स्टॉप वॉच वाली, वो हम यूज़ कर सकते हैं. अलार्म क्लॉक वाली, वो भी हम लोग इसी मोबाइल फ़ोन से काम कर सकते हैं. However, the scientific inventions have also caused harms and destruction of serious nature, one of which is the environmental pollution and the other is the deadly weapons. इसके बरक्स वो ये कहता है कि जहाँ पे साइंस ने तरक्की करके हमें फ़ायदा दिया, उसी के साथ साथ बहुत सारे इसके नुकसानात भी हुए, जिसके अंदर उसने एक नुकसान का जिक्र किया कि हमारे यहाँ जो आबी आलूदगी है उसका भी मारज़ वजूद बेसिकली साइंस और तरक्की और इसी तरह की इसकी इजादात के अंदर जब इनोवेशन हुई, तरक्की हुई, उसके नतीजे में ही नमू पजीर हुआ. और इसी तरह डेडली वेपन्स जो कि हमारे आप देखें न्यूक्लियर वेपन्स हैं या इस तरह की और भी गोला बारूद जो जहाँ पे उसका एक मस्बत इस्तेमाल है, वहाँ पे इंसानियत का नुकसान भी तो है. ओके, क्विक क्विज. वाई डू वी स्टडी फ़िज़िक्स? फ़िज़िक्स को हम क्यों स्टडी करते हैं? फ़िज़िक्स को हम लोग स्टडी करते हैं टू हैव आर नॉलेज, अपनी नॉलेज के लिए. टू हैव नॉलेज ऑफ आर फिज़िकल वर्ल्ड, अपनी तबई दुनिया के बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए. टू हैव इनोवेशंस,
جدتیں حاصل کرنے کے لیے, ٹو ہیو ایکسپیریمنٹیشنز, تجربات حاصل کرنے کے لیے, ان کے اچھے اور فائدہ مند اور سود مند ان کے نتائج اخذ کرنے کے لیے, ٹو ہیو آر آبزرویشنز ریگارڈنگ آر فزیکل ورلڈ, ہماری طبعی دنیا کی اس کی خواص جاننے کے لیے بھی ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ٹو اسٹڈی اینڈ ٹو پروگریس ان دا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ہم جدت اور ایڈوانسمنٹ کے لیے اور بڑھوتری کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ہم لوگ فزکس کو اسٹڈی کرتے ہیں. نیم اینی 5 برانچز آف فزکس, تو یہ پیج نمبر 3 پہ جو ہم لوگوں نے برانچز آف فزکس کی تھیں ان میں سے آپ کوئی سی بھی 5 برانچز کے نام لکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں فزکس کا ہماری زندگی میں کردار, اس کے کچھ ہم لوگوں نے نقصانات بھی دیکھے اور زیادہ سے ہم لوگوں نے ان کے فوائد دیکھے. Students, now we would be discussing physical quantities. It is on the same page number 4 of grade 9 physics book. Physical quantities کے بارے میں ابھی ہم لوگ پڑھیں گے. All measurable quantities are called physical quantities such as length, mass, time and temperature. جتنی بھی پیمائش کے قابل یا پیمائش شدہ یا جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے, وہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی چیز کی لمبائی لینتھ, میس اس کا میس, ٹائم وقت اس کو کتنا درکار ہے, اور اس کا درجہ حرارت کتنا ہے ٹیمپریچر. فزیکل کوانٹیٹی پوزیسز ایٹ لیسٹ 2 کریکٹرسٹکس ان کامن. اب یہاں پہ ہمارے پاس بات آتی ہے کریکٹرسٹکس آف اے فزیکل کوانٹیٹی کے لیے. ایک فزیکل کوانٹیٹی کی کریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اس کے اندر آپ کے پاس اس کی 2 کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ون از دا نیومیریکل ویلیو, ایک اس کی ہے عددی قیمت نیومیریکل میگنیچیوڈ, اینڈ ادر از دا یونٹ, اور دوسری چیز ہے اس کی یونٹ. 2 چیزیں, نیومیریکل میگنیچیوڈ اینڈ یونٹ, عددی قیمت اور ایک اس کا یونٹ جس کے ساتھ ہم نے اس کو ظاہر کرنا ہے. ان وچ اٹ از میئرڈ, جس کے اندر اس کو ہم لوگ پیمائش اس کی کر کے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کی میئرمنٹ پیمائش اس طرح اور اتنی کی. لیٹس ٹیک این ایگزامپل, ہم اس چیز کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل, اف دا لینتھ آف اے اسٹوڈنٹ از 104 centimeter, then 104 is its numerical value, numerical magnitude, and centimeter is the unit of measurement. یہ جو اس نے لینتھ والا ورڈ یوز کیا, اس کے بجائے اگر ہم لوگ اس کے اندر ہائٹ کی بات کریں کہ اس اسٹوڈنٹ کی اگر آپ نے ہائٹ دیکھنی ہے, اس کی قد اس کا دیکھنا ہے, تو اس قد کو میئر کرنے کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں, 104 اور ایک اس کی بات اس نے کی سینٹی میٹر. تو یہ 2 چیزیں. سو یہ جو 104 ہے دیٹ از دا میگنیچیوڈ, عددی قیمت, اینڈ سیکنڈ تھنگ وچ از دیٹ از دا سینٹی میٹر. تو یہ وہ یونٹ ہے جس کے اندر اس کی پیمائش کی گئی, اس کے قد کی, اور اس کو ہم نے ایکسپریس کیا. اینڈ دین 104 از اٹس نیومیریکل میگنیچیوڈ اینڈ سینٹی میٹر از دا یونٹ آف میئرمنٹ. اوکے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم لوگ اور اس کی ایک ایگزامپل لیں, سملرلی وین اے گروسر says that each bag contains 5 kilogram sugar, he is describing its numerical magnitude as well as the unit of measurement. اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں چینی دے دیں, تو وہ کہتا ہے کہ اس بیگ کے اندر 5 کلو گرام چینی ہے, تو اس کے اندر یہ جو 5 ہے یہ اس کی نیومیریکل ویلیو ہے, عددی قیمت, جس کو آپ نیومیریکل میگنیچیوڈ کہتے ہیں. اور اسی طرح جو یہ کلو گرام ہے یہ اس کا یونٹ ہے جس کے اندر اس نے اس کو ایکسپریس کیا. سو اٹ وڈ بی میننگ لیس ٹو اسٹیٹ 5 اور جسٹ کلو گرام اونلی. تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا اگر دکاندار کہے کہ یہ 5 ہے. اب یہ 5 کیا چیز ہے؟
5 روپے ہیں، 5 کلو گرام ہے، 5 سینٹی میٹر ہے، تو اس چیز کا ایک یونٹ ہوتا ہے. تو یہ عددی قیمت دیٹ از دا میگنیچیوڈ، اور جو اس کا یونٹ ہوتا ہے، اگر اس نے بیگ کا میس بتایا تو وہ اس کا یونٹ ہوگا کلو گرام. اسی طرح اگر آپ کسی کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں اور دکاندار آپ کو کہتا ہے کہ اس کپڑے کی لمبائی 5 گز ہے یا 5 میٹر ہے، تو وہ 5 تو میگنیچیوڈ ہو گیا اس کا نیومیریکل میگنیچیوڈ، اور جو گز یا میٹر ہو گیا وہ اس کا یونٹ ہو گیا. فزیکل کوانٹیٹیز آر ڈیوائڈیڈ انٹو بیس کوانٹیٹیز اینڈ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز. فزیکل کوانٹیٹیز کو ہم لوگ فردر اس کے علاوہ ہم لوگ آگے تقسیم کرتے ہیں بیس کوانٹیٹیز میں اور ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز میں. بیس کوانٹیٹیز اور ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز یہ ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. Base quantities. There are 7 physical quantities which form the foundation for other physical quantities. 7 فزیکل ایسی کوانٹیٹیز ہیں. فزیکل کوانٹیٹیز ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ فزیکل کوانٹیٹیز سے مراد ایسی کوئی بھی چیز جس کی ہم پیمائش کر سکیں، جس کو ہم میئر کر سکیں، دیٹ از نون ایز دا فزیکل کوانٹیٹی. اس کو ہم فزیکل کوانٹیٹی کہتے ہیں. تو ایسی 7 فزیکل کوانٹیٹیز ہیں جن کو ہم بنیاد مانتے ہیں، بیس مانتے ہیں باقی تمام فزیکل کوانٹیٹیز کو بتانے کے لیے، ان کی وضاحت کرنے کے لیے. دیز فزیکل کوانٹیٹیز آر کالڈ دا بیس کوانٹیٹیز. اور یہ 7 فزیکل کوانٹیٹیز کیا کہلائیں گی؟ بیس کوانٹیٹیز، بنیادی کوانٹیٹیز. دیز آر، اور یہ ہیں کون کون سی؟ اب ہم ان کو پریسائسلی نوٹ ڈاؤن کر لیں گے، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہی 7 بیس کوانٹیٹیز بار 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 استعمال ہوتی رہیں گی. لینتھ، کسی چیز کی لمبائی. میس، اس کا میس. ٹائم، الیکٹرک کرنٹ کے تار کے اندر، کسی الیکٹرک سرکٹ کے اندر کرنٹ کتنا ہے. ٹیمپریچر، حرارت کتنی ہے. انٹینسٹی آف لائٹ، لائٹ کی شدت کتنی ہے. اینڈ دا اماؤنٹ آف اے سبسٹینس، اور کسی چیز کی مقدار کتنی ہے. یہ 7 چیزیں یہ کہلاتی ہیں بیس کوانٹیٹیز. Base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed. یہ وہ 7 بنیادی کوانٹیٹیز ہیں جن کی بنا پر، جن کی وجہ سے، جن کی بنیاد پر باقی اور فزیکل کوانٹیٹیز کو آپ بتاتے ہیں، ان کی ڈسکرپشن کرتے ہیں، ان کو ایکسپلین کرتے ہیں اور ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. اوکے، ناؤ وی پروسیڈ ٹورڈز دا ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز. اب ہم بات کریں گے ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز کی. Those physical quantities which are expressed in terms of base quantities are called the derived quantities. وہ فزیکل کوانٹیٹیز جن کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں بیس کوانٹیٹیز کے حوالے سے، ان کی بنیاد پر، ان بیس کوانٹیٹیز کو استعمال کر کے، تو وہ تمام کوانٹیٹیز کہلاتی ہیں ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز، یعنی کہ ماخذ کوانٹیٹیز. ماخوذ جو خود ڈرائیو ہوئی ہوئی ہیں، ماخوذ ہوئی ہوئی ہیں ان بیس کوانٹیٹیز سے. دیز انکلوڈ ایریا، والیوم، اسپیڈ، فورس، ورک، انرجی، پاور، الیکٹرک چارج، الیکٹرک پوٹینشیل ایٹسٹرا. ان کے اندر شامل ہیں ایریا، کسی چیز کا رقبہ. والیوم، اسپیڈ رفتار. فورس قوت، ورک کام، انرجی پاور طاقت، الیکٹرک چارج، الیکٹرک پوٹینشیل ایٹسٹرا. تو اس کی بیسک یا پریسائز ڈیفینیشن آ گئی. دا کوانٹیٹیز دیٹ آر ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف بیس کوانٹیٹیز آر کالڈ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز. وہ کوانٹیٹیز جو کہ بیس کوانٹیٹیز کے حوالے سے، ان کی بنا پر، ان کو استعمال کر کے ظاہر کی جاتی ہیں، ان تمام کوانٹیٹیز کو ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز کہتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر فزیکل کوانٹیٹیز، بیس کوانٹیٹیز اور ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز سے متعلق، جس کے شروع میں ہم لوگوں نے فزکس کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ان کے 2 نقصانات، ڈس ایڈوانٹیجز بھی دیکھے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والا لیکچر بھی پچھلے لیکچرز کی طرح اچھا لگا ہوگا اور سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو، ٹیک کیئر.